نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال المقتحم اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اللہ کے پیارے محبوب حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم شفیع معظم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد محترم سامعین و حاضرین، احباب ذی وقار اور اہل علم حضرات، مشائخ اعظام، علماء کرام، تمام حاضرین، آج کی یہ بابرکت کانفرنس الحمدللہ بڑے کامیاب انداز سے، جو مجھ سے قبل تو میں نے گفتگو سماعت کرنے کا جو موقع حاصل کیا، دل باغ باغ ہوا الحمدللہ۔ اللہ رب العزت منتظمین کو، تمام احباب کو جنہوں نے اس کار خیر کو کئی سالوں سے جاری و ساری رکھا ہوا ہے، اللہ رب العزت اس میں استقامت عطا فرمائے، اس کو قبول و منظور فرمائے اور ملک و قوم کے لیے اسے مزید فائدہ مند بنائے۔ میرے مقالے کا جو عنوان ہے وہ شیخ امام ربانی مجدد عرف ثانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے رسالہ تحلیلیہ، اس کے اسلوب نگارش کے حوالے سے ہے کہ اس کا منہج و اسلوب کیا ہے۔ شیخ وہ ہستی ہیں، وہ ذات ہیں کہ جنہوں نے دین اسلام کے لیے ایک ایسے رول ماڈل کی حیثیت سے کردار ادا کیا ہے کہ جو رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ جہاں تک اس رسالے کا تعلق ہے کہ جو رسالہ تحلیلیہ کے عنوان سے حضرت نے تحریر فرمایا ہے، یہ عربی زبان کے اندر حضرت نے لکھا ہے، اور بنیادی اس کا جو موضوع ہے وہ عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت ہے، یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ جو بنیادی عقائد میں سے عقیدہ توحید سب سے بنیادی ہے، اور اسی عقیدہ توحید پر دوسرے جتنے بھی عقائد ہیں ان کی بنیاد ہے، اور تمام انبیاء کرام کی جو تعلیمات ہیں ان کی جو مشترکہ جو خصوصیت ہے وہ عقیدہ توحید ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری کی ساری جد و جہد، اس کا خلاصہ اور نچوڑ بھی
اس عقیدہ توحید کی بنیاد کے اوپر ہے۔ چنانچہ اگر ہم قرآن پاک کی یہ جو تلاوت کردہ آیت ہے اس پر ہم غور کریں تو یہ جو کلمہ طیبہ ہے کہ جس کی مثال اللہ رب العزت نے اس طرح سے بیان فرمائی ہے کہ کشجرۃ طیبۃ، یہ کلمہ طیبہ اس طیب درخت کی طرح ہے کہ اصلها ثابت و فرعها فی السماء، کہ اس کی جو جڑ ہے وہ مضبوط ہے، زمین کے اندر جڑیں اس کی مضبوط ہیں، وفرعها فی السماء، اور اس کی جو شاخیں ہیں وہ آسمانوں کی بلندیوں کو چھو رہی ہیں، کہ جنہیں عارفین نے ایمان کو، کلمہ طیبہ چونکہ ایمان کی بنیاد ہے کہ جب یہ دل کے اندر گھر کر جاتا ہے، یہ جڑ پکڑ لیتا ہے تو پھر ہزار اس کے اوپر مصائب ہوں، مشکلات ہوں، پریشانیاں ہوں، وہ سب برداشت کر لیتا ہے، کہ جیسے ایک ایسا درخت کہ جس کی جڑیں اتنی زیادہ مضبوط نہیں ہوتی، زمین کی مٹی کی اوپر والی سطح کے اوپر ہی ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر یہ گندم کا جو پودا ہوتا ہے اس کی جڑیں زمین کے اندر گہرائی تک نہیں ہوتی، اس کی وجہ سے جب اس کا ایک خاص وقت آتا ہے چند مہینوں کے اندر وہ پک کر تیار ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد اگرچہ آپ بار بار اس کو پانی دیتے رہیں، اس کو کھاد دیتے رہیں، وہ ایک خاص وقت کے بعد 3-4 مہینوں کے بعد 5 مہینوں کے بعد وہ جل جائے گا، خشک ہو جائے گا، کیوں کہ اس کی جو جڑیں ہیں وہ زمین کے اندر گہرائی تک نہیں پہنچی ہوئی، جبکہ اس کے مقابلے میں وہ درخت کہ جس کی جڑیں زمین میں گہرائی کے اندر چلی جاتی ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ صحرا کے اندر بھی، جہاں لک و تک صحرا ہے، ریت ہی ریت ہے، پانی کا نام و نشان نہیں ہو، وہاں پر بھی وہ درخت مشکل ترین حالات کے اندر بھی سرسبز و شاداب رہتا ہے، چھاؤں فراہم کرتا ہے، کیونکہ اس کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں۔ یہ کلمہ طیبہ اللہ رب العزت کی وحدانیت کا جو اقرار ہے، جب اس کی جڑیں مضبوط ہو جاتی ہیں، ایمان پختہ ہو جاتا ہے، تو پھر جیسے اس درخت کے اوپر موسم کے اثرات نہیں پڑتے کہ جس کی جو جڑیں ہیں زمین کے اندر گہری ہوتی ہیں، ایسے ہی کلمہ طیبہ کی جب جڑیں دل کے اندر مضبوط ہو جاتی ہیں تو لاکھوں مصائب اور پریشانیاں کہ جسم کے اوپر پتھر رکھا ہوا ہے، تپتی ہوئی ریت کے اوپر سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، لیکن صدائیں احد احد کی دل سے پکار رہی ہیں، زبان سے احد احد ہی نکلتا ہے، کیونکہ جڑیں اس کی مضبوط ہیں۔ اور فرعها فی السماء، اس درخت کی، کلمہ توحید کے جو درخت ہیں، اس کی جو شاخیں ہیں وہ بھی بہت ہی بلند ہیں، اور عارفین نے، مفسرین نے اس کی فروعات سے، شاخوں سے مراد نیک اعمال لیا، کہ نیک اعمال کے ذریعے سے آدمی اپنے آپ کو پروان چڑھا سکتا ہے۔ پروفیسر صاحب بڑی فکر انگیز گفتگو اس حوالے سے فرما رہے تھے کہ ہمیں اب عمل کی ضرورت ہے، پریکٹیکل جو فکری بنیادیں ہیں ان کو عملی شکل میں لانے کی ضرورت ہے، اور عظمت رفتہ جو مسلمانوں کے پاس موجود تھی اس کو واپس لانے کا یہی طریقہ ہے کہ ہم اپنے عقائد کی مضبوطی کے ساتھ ان بزرگوں کی جو رہنمائی ہے اس کو مکتوبات کی شکل میں ہے یا یہ رسالہ تحلیلیہ کی شکل میں ہے، ان کو اپنی زندگی کے اندر اپلائی کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم اس دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جائیں اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو جائیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ کلمہ طیبہ جو ہے
جس کی حضرت شیخ مجدد نے اس رسالے کے اندر ابتدا میں ایک تو یہ توحید کی بات کی ہے، اور اس کے اندر جس چیز کو انہوں نے واضح طور پر بیان فرمایا ہے کہ جس کا خلاصہ اور نچوڑ میں چند الفاظ کے اندر جو ہے نا وہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کلمہ طیبہ ہے یہ انتہائی قیمتی چیز ہے کہ اس کے بے شمار فضائل انہوں نے اس رسالہ تحلیلیہ کے اندر بیان کیے ہیں، چونکہ اس وقت بھی اس کی بہت ضرورت تھی اور اب بھی اس کی بہت شدید ضرورت ہے کہ جو عقائد اور فکر کے اوپر، سوچ کے اوپر، نظریات کے اوپر جو حملے ہو رہے ہیں، اس وقت بھی اس چیز کو عام کرنا ضروری ہے تاکہ ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ کسی اعتبار سے بھی گمراہی کی طرف نہ جائے۔ جس طرح سے آپ فرما رہے تھے کہ عیسائیت پہلے ہم یہی سنتے رہے ہیں، لیکن اب لادینیت، ایتھیزم جو ہے یہ سب سے بڑا ایک جن بن کر ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی نوجوان نسل کی، میں تو یہ کہتا ہوں کہ صرف اپنے نوجوانوں کو اپنی حد تک نہیں بلکہ انہیں اس طرح سے تیار کیا جائے کہ وہ غیر مسلموں اور بے دین قوتوں کے لیے بھی ایک رہنمائی کا ذریعہ بنے۔ اور وہ اگر ہم بالعموم ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم ڈیفینسو وار جو ہے وہ لڑتے رہتے ہیں، یعنی اپنا بچاؤ، اپنے آپ کو ڈیفینس کرنا۔ جب ہم ڈیفینس کے اوپر آ جاتے ہیں نا تو پھر کہیں نہ کہیں وہ جو حملہ آور ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہیں کامیابی حاصل کر لیتا ہے۔ جب ہم ڈیفینسو لائن سے نکل کر اوفینسو لائن کے اوپر ہوں گے تو پھر کم از کم وہ جو ڈیفینسو لائن ہے وہ محفوظ رہے گی۔ اگر ہم گول نہیں بھی کر سکے، دو ٹیمیں کھیل رہی ہیں اور ایک صرف ڈیفینس ہی کرتی رہے، دوسری صرف وہ اٹیک کرتی رہے، تو کیا خیال ہے ڈیفینس کرنے والی کے جیتنے کے چانسز موجود ہیں؟ کبھی بھی نہیں۔ وہ کسی وقت بھی اگر سستی کا شکار ہو گئے تو ان کو گول ہو جائے گا اور وہ ہار جائیں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اٹیکنگ پوزیشن کے اندر آئیں، اپنی نوجوان نسل کو اس طرح سے تیار کریں کہ وہ بے دین قوتوں کو اسلام کی طرف مائل کرنے کی کوشش کریں۔ اور وہ اسی صورت کے اندر ہو سکتا ہے کہ جب ہم ان بزرگان دین کے ان عقائد کو، ان باتوں کو، ان تعلیمات کو اپنی عملی زندگی کے اندر لاگو کرنے کی کوشش کریں، اور جو پریکٹیکل پہلو جن کی نشاندہی کی گئی ہے ان کو اپلائی کرنے کی کوشش کریں۔ تو کوششیں جاری ہیں فکری اعتبار سے، اس کلمے کے حوالے سے اور اس کلمہ گو امت کے حوالے سے بڑی بڑی پلاننگز ہو رہی ہیں، لیکن اگر ہم نے ان پلاننگز کا صحیح طور پر مداوا نہ کیا اور سارا کچھ، اگرچہ اس میں کوئی شک نہیں کہ شروع سے ہی مسائل کا شکار امت مسلمہ رہی ہے اور اسلام کے خلاف، اس کلمہ طیبہ کے خلاف سازشیں ہوتی رہی ہیں، اور اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اللہ رب العزت نے ایسی شخصیات، ایسے رجال کار ہر دور کے اندر پیدا فرمائے ہیں کہ جو اس کا دفاع کرتے رہیں اور اس کلمہ طیبہ کو اس شجر سایہ دار کی صورت کے اندر پروان چڑھاتے رہے، اس کی آبیاری کرتے رہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس برِ صغیر کے اندر اسلام کا جو نام ہے وہ روشن ہے، اور الحمدللہ ہم مایوس نہیں ہیں۔ یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی، لیکن اس کے اندر تھوڑی سی وہ کہتے ہیں کہ آبیاری کرنے کی ضرورت ہے، تھوڑا سا ہلچل پیدا کرنے کی ضرورت ہے، تھوڑا سا ان کے اندر جوش ابھارنے کی ضرورت ہے۔ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیر ہے، تھوڑا سا پانی جو ہے وہ اس کے اندر اضافہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور وہ تو قوتیں چاہتی ہیں یریدون لیطفئوا نور اللہ، کہ وہ اللہ کے نور کو مٹا دیں، ختم کر دیں، لیکن واللہ متم نورہ، اللہ رب العزت اپنے نور کو پایا تکمیل تک پہنچانے والا ہے۔ اور نور خدا کفر کی حرکت پہ ہے خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا انشاءاللہ العزیز۔
اسلام کو اللہ رب العزت نے وہ طاقت اور قوت عطا فرمائی ہے کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک رکھی ہے، یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے۔ لیکن اس میں ہمیں اپنے اعتبار سے کیا کردار ادا کرنا چاہیے، ہماری سوچ اور فکر کیسی ہونی چاہیے کہ کیا ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر سارا کچھ اللہ ہی کے سپرد کرتے رہیں؟ نہیں، ہرگز ایسا نہیں۔ اقبال نے اس طرف اشارہ بھی کیا تھا کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، ہمیں اس کیفیت کے اندر نہیں پڑے رہنا چاہیے، ہمیں وہ کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے جو اپنے وقت میں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے ادا کیا، اور ان کی تعلیمات کو صرف محافل تک ہی محدود رکھنے کی نہیں بلکہ اس کو پریکٹیکل شیپ کے اندر لانے کی جو ضرورت ہے، جس کی طرف پہلے میرے معزز دوست نے بڑی اچھے انداز کے ساتھ اشارہ فرمایا ہے۔ لہٰذا میں چند چیزیں جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اس رسالے کے حوالے سے، وہ ہیں کہ یہ جو رسالہ ہے اس کے اندر حضرت شیخ مجدد نے لفظ اللہ کی تحقیق جو ہے وہ بیان فرمائی ہے، اور اس کے لطیف جو نکات ہیں ان کی طرف اشارہ کیا ہے، اور سب سے بڑی جو خصوصیت ہے اس کی وہ یہ ہے کہ تقریباً ہر بات کو ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے قرآن پاک کی آیات سے استشہاد کیا ہے۔ جیسے مکتوبات امام ربانی میں آپ نے سنا ہے نا کہ قرآن پاک کی آیات کے ریفرنس دیے گئے ہیں، احادیث کو اس کے اندر بیان کیا ہے، یہاں پر بھی جو چیز بھی بیان فرمائی ہے ساتھ کہیں آیت اور کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کو نقل کیا ہے، اور کہیں سیرت کا ریفرنس دیا ہے کہ جہاں یہ دوسرے حصے کے اندر جہاں یہ تو توحید کے حوالے سے کچھ باتیں جو ہے وہ بیان فرمائی ہیں، اس میں سے ایک جو لطیف نقطہ آپ کے ذوق کے لیے میں عرض کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر لفظ اللہ کے شروع میں جو حمزہ یا الف ہے اس کو نہ بولا جائے، اس کو ہٹا دیا جائے، اللہ لفظ اللہ کے شروع میں یہ جو الف یا حمزہ ہے اس کو ہٹا دیا جائے تو پھر للہ رہ جاتا ہے، پھر کیا رہ جاتا ہے؟ للہ، اور ساتھ ہی آگے آیت کوٹ کرتے ہوئے فرماتے ہیں یعنی اس کی طرف اشارہ ہے کہ للہ جنود السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہیں زمین و آسمان کے تمام لشکر۔ یعنی اگر اس کے بعد پھر فرماتے ہیں اگر جو للہ کے شروع میں لام ہے اس کو ہٹا دیا جائے تو پھر جو باقی رہ جاتا ہے وہ ہے لہو، اور اس کے بعد پھر آیت مبارکہ پیش کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں کے اندر ہے، اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اگر لہو کا لام بھی ہٹا دیا جائے تو پھر ہو ضمیر جو ہے وہ رہ جاتی ہے، اور یہ اصل میں ہوا ہے، اور اس کے اندر واو جو ہے وہ زائد ہے، جیسے ہما اور ہم کے اندر واو جو ہے وہ گر جاتی ہے، حذف ہو جاتی ہے۔ یعنی پورے علمی نکات بھی ساتھ ساتھ حضرت نے بیان فرمائے ہیں، فرمایا کہ جب ہو رہ جاتا ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اور کہیں ہوتا ہے هو الحی القیوم۔ تو اس طرح سے آپ لفظ اللہ کے اندر اس نقطے کو بیان کرتے ہیں، پھر توحید کے دلائل کو بیان کرتے ہیں، فلاسفہ کے جو دلائل ہیں ان کا رد کرتے ہیں، اور پھر اہم بات یہ کہ ایک ہے عام عوام کے اندر جو معروف ہے کہ توحید سے کیا مراد ہے، کہ علمی اعتبار سے توحید کو عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ توحید سے کیا مراد ہے کہ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک ہے، اس کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ لیکن فرماتے ہیں کہ صوفیاء اکرام کے ہاں جو توحید ہے وہ کیا ہے، صوفیاء کے نزدیک، اور پھر صوفیاء اکرام کا جو تعارف کیا ہے وہ بھی بڑا دلچسپ ہے، اور اس سے ان کا یہ نظریہ پتہ چلتا ہے کہ وہ بزرگان دین کا کس قدر ادب و احترام کرتے تھے اور ان کو کیا حیثیت اور مقام دیتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ان صوفیاء، اور ساتھ پھر صوفیاء کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں وَهُمُ الْمُصْطَلِحُونَ، یہ صوفیاء کون سا گروہ ہے؟ یہ وہ گروہ ہے جو اللہ والے ہیں،
جو اہل اللہ ہیں، والمکاشفون، اور یہ صاحب کشف لوگ ہیں. یعنی صوفیاء کا توحید کا نظریہ بیان کرنے سے پہلے صوفیاء کرام کی وضاحت کرتے ہیں کہ یہ صوفیاء سے کیا مراد ہے. پھر فرماتے ہیں المقتبسون من مشکات النبوہ، یہ وہ گروہ ہے کہ جو نور نبوت سے رہنمائی حاصل کرنے والا ہے. ببرکاتہم تنزل الرحمہ الی اہل الارض، یہ جو اہل زمین ہیں ان کی طرف رحمت کا نزول انہی کی وجہ سے، انہی کی برکات کی وجہ سے ہوتا ہے. وبہم یمطرون، انہی کی وجہ سے بارشیں برسائی جاتی ہیں. وبہم یرزقون، لوگوں کو رزق بھی انہی کی وجہ سے دیا جاتا ہے. اور فرماتے ہیں وہم قوم، یہ ایسا گروہ ہے، صوفیاء کا گروہ، اہل اللہ کا گروہ، صاحب کشف لوگوں کا گروہ، اور جو نور نبوت سے رہنمائی اور روشنی لینے والے ہیں، یہ وہ گروہ ہے کہ لا یشقی جلیسہم، ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی کبھی وہ محروم نہیں رہ سکتا، وہ بھی ان سے استفادہ کر لے گا اور ان کو بھی ان کا فیض ضرور و ضرور مل جائے گا. اس کے بعد پھر اس توحید کی وضاحت کرتے ہیں کہ صوفیاء اکرام جو ہے وہ توحید سے کیا مراد لیتے ہیں، اور پھر وحدت الوجود سے وحدت الشہود کی طرف معاملے کو لاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ صوفیاء کا نظریہ یہ ہے کہ باقی تو صرف یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک ہے، وہی عبادت کا مستحق ہے، وہی معبود ہے، اور ساتھ فرماتے ہیں یہ برحق ہے، یہ غلط نہیں ہے، یہ قرآن اور حدیث سے مستنبط ہے، یہ چیزیں غلط نہیں ہیں. لیکن صوفیاء اس سے آگے درجے تک جو ہے وہ لے جاتے ہیں اس بات کو، اور کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنے وجود کے اعتبار سے بھی وحدہ لا شریک ہے. یعنی وہ اپنے وجود کے اندر بھی کسی قسم کا جو ہے نا وہ شرک اس کو قبول نہیں کرتے. اور پھر یہاں پر تھوڑی سی جو وضاحت ہے وحدت الشہود کی، اس کا تذکرہ کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، اور پھر شریعت اور طریقت کا بھی ساتھ ساتھ موازنہ کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں. فرماتے ہیں کہ جو یہ شریعت کے بعد بغیر جو طریقت ہے اس کا کوئی تصور نہیں ہے، یعنی شریعت کے بغیر طریقت نیست، اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. اور فرماتے ہیں کہ جو شخص شریعت محمدی کی پیروی نہیں کرتا، نہ وہ صوفی ہو سکتا ہے، نہ ولی ہو سکتا ہے، اور نہ ہی اسے حقیقت اور معرفت کی پہچان ہو سکتی ہے. یعنی شریعت کی پابند ہے یہ طریقت. اور جو شخص ایسا سمجھتا ہے، اس سے وہ صوفیاء اکرام کہ جو یہ کہتے تھے کہ ہمیں نماز کی ضرورت نہیں، روزے کی ضرورت نہیں، یا شریعت کے دیگر جو احکامات ہیں ان کی ضرورت نہیں ہے، ان کی نفی کرتے ہوئے، اور نام نہاد صوفیاء اکرام اور اہل تصوف جنہوں نے متصوف بلکہ جنہوں نے اپنے آپ کو تصوف کا رنگ دے دیا تھا، اس کی نفی کرتے ہوئے آپ نے اس چیز کی وضاحت کی ہے کہ شریعت جو ہے یہ لازمی حصہ ہے طریقت کا. اور اس کے بعد جو دوسرا حصہ ہے اس رسالے کا، اس کے اندر آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل بیان فرمائے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بیان کرتے ہوئے میں تو یہ پڑھ کر حیران ہو گیا. میرا پہلا یہ اتفاق تھا جب مجھے یہ موضوع دیا گیا تو مجھے بڑی خوشی بھی ہوئی کہ چلو محترم نعیم انور نعمانی صاحب نے مجھے فون کیا اور انہوں نے یہ مجھے مختلف موضوعات جو تھے وہ سامنے رکھے. تو میں نے کہا کہ چلو یہ میں اس کو جو ہے نا وہ پڑھوں گا، چونکہ میں نے یہ پہلے نہیں پڑھا ہوا تھا. مکتوبات امام یہ تو پہلے بھی نظر سے گزری ہوئی تھی، تو میں نے کہا اس کو دیکھوں گا. تو مجھے پڑھ کر یقینی طور پر دل باغ باغ ہوا کہ آپ جو عام طور پر ہم باتیں کرتے ہیں وہ ساری حضرت شیخ مجدد نے اس کے اندر تحریر فرمائی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں یہ خلاصہ اور نچوڑ اس کا بیان فرما رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کے سردار ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سب امتوں سے زیادہ ہوگی قیامت والے دن. آپ اولین و آخرین سب انسانوں میں سے سب سے زیادہ معزز اور مکرم ہیں، اور قیامت کے روز سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مزار مبارک شق ہوگا. اور قیامت کے روز
سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی شفاعت فرمائیں گے اور سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ پھر فرماتے ہیں سب سے پہلے آپ ہی جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے اور جنت کا دروازہ فوراً کھول دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حمد کا جھنڈا بلند کریں گے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو اللہ رب العزت اس مخلوق کو پیدا نہ کرتا اور اپنی شان ربوبیت کا بھی اظہار نہ کرتا۔ اس لیے حقیقت یہ ہے، اس کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جس کا مفہوم یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت بھی نبی مقرر ہو چکے تھے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے، اور اس کے بعد دلائل نبوت کو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی جو دلیل، چونکہ اس وقت جو ہے وہ نبوت کے حوالے سے بھی فتنے اٹھے ہوئے تھے، تو اس کا رد کرتے ہوئے آپ نے نبوت کے دلائل جو ہے وہ بھی اس کے اندر بیان کیے۔ صرف خلاصے کے طور پر میں ایک چیز عرض کر دوں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے حوالے سے آپ نے جو بنیادی بات کی ہے وہ یہ کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ میں نبی ہوں، اس سے بڑی کوئی دلیل نہیں کہ آپ کا یہ فرمانا اور یہ دعویٰ کر دینا ہی کافی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میں نبی ہوں، اس کے بعد کسی اور دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ پھر معجزات کے اوپر آپ نے بحث کی ہے، اور اس کے ظہور کے حوالے سے جو بنیادی باقی سارے معجزات کو تسلیم اور مسلم بیان کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ سب سے بڑا معجزہ وہ یہ ہے کہ اس دور کے اندر جو مانی ہوئی چیز تھی اہل عرب کے اندر، وہ یہ تھا کہ وہ لغت اور زبان کے بہت ماہر تھے، ایکسپرٹ تھے اس بات کے، اور ان کو زبانی کئی قصیدے جو ہیں وہ یاد تھے، عربی کے اندر وہ کمال درجے کی مہارت رکھتے تھے۔ تو قرآن نازل کر کے اللہ رب العزت نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ عطا فرمایا ہے، یہ وہ معجزہ ہے کہ جو قیامت تک جاری و ساری رہے گا، اور اس معجزے کے سامنے وہ بالکل عاجز آ گئے کہ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جانے۔ کہ آپ نے یہ، میں نے شعر جو ہے نا اس ترجمانی کو واضح کرنے کے لیے جو ہے نا وہ پڑھا ہے، شیخ مجدد نے یہ شعر جو ہے نا وہ نہیں لکھا ہو، آپ سمجھیں گے یہ بھی شاید اس کے اندر جو ہے نا وہ ذکر کیا گیا۔ تو اس کے اندر جو چیز پریکٹیکلی جو ہمیں ملتی ہے، جو رہنمائی حاصل ہوتی ہے، اور جو خلاصہ اور نچوڑ اور بالکل اینڈ کے اوپر انہوں نے جو بیان کی ہیں چیزیں، وہ بھی بڑی قابل غور ہے کہ جس میں ہمیں رہنمائی کا جو ہے وہ پہلے فکری رہنمائی ہے، اور یہ دوسرے حصے کے آخر کے اندر آپ نے عملی رہنمائی کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے کی دلیل، سب سے مضبوط دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیان فرمائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، آپ کی سیرت طیبہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی کوئی برا کام نہیں کیا، امی ہونے کے باوجود آپ فصیح و بلیغ تھے اور امت پر مہربان تھے، بے حد سخی تھے، اور خدا نے آپ کے سخی ہونے کا بھی حد کر دی، بیان کر دی۔ جیسے کہا ہے کہ قرآن پاک کی آیات کے ساتھ پھر ساتھ ریفرنس دیتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کی سخاوت کو اس قدر وافر دیکھا تو فرمایا لا تبسطھا کل البسط، کیا پیارے حبیب اپنے ہاتھوں کو سارا کا سارا کھول ہی نہ دیا کرو، لا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک کے بعد فرمایا لا تبسطھا کل البسط، کہ آپ بہت زیادہ سخاوت کرتے تھے، اللہ رب العزت نے فرمایا اپنے ہاتھ کو بہت زیادہ نہ کھول دیا کر۔ یعنی یہ آیت کا بھی جو ساتھ جو ہے وہ ریفرنس دے کے آپ نے آپ کی سیرت کو، آپ کے نبی ہونے کی دلیل جو ہے وہ بیان کیا کہ آپ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ واقعتاً اللہ ہی کے سچے نبی تھے، کہ کہیں کسی موڑ کے اوپر بھی آپ دشمنوں سے گھبرائے نہیں، اور پھر سیرت کے احد اور خیبر کے واقعات کو بطور دلیل بیان کیا کہ آپ نے اس موقع کے اوپر بھی مشکل حالات کے اندر بھی
اس مشن سے آپ پیچھے نہیں ہٹے، لہٰذا آپ کی یہ جو سیرت ہے اس کو اپنا کر قرآن اور حدیث کی تعلیمات کی روشنی میں یہ جو چیزیں حضرت شیخ مجدد نے بیان کی ہیں بالکل قرآن اور حدیث سے ہی اخذ کر کے لیے ہیں، لہٰذا ہمیں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ان تعلیمات کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ میرا خیال ہے کہ میں نے کافی زیادہ وقت لے لیا ہے، میں اس پر منتظمین سے معذرت خواہ ہوں اور بارے دیگر میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اتنی اچھی محفل کا انعقاد کیا ہے اور ہمیں یہاں پر اظہار خیال کرنے کا یہ موقع عطا فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی اس حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔